جادو جنات کے مسائل آپ پر نفسیاتی طور پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی نفسیاتی ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں جی جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ نفسیاتی مسائل ہی ہیں. آپ دیکھیں نا جی او سی ڈی ہے تو یہ ایک بیماری ہے، پراپر obsessive compulsive disorder ہوتا ہے. اس میں جناب انسان کو تھاٹ آتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. یہ اس کا جنات سے کیا تعلق ہے؟ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں اگر بتا دیا ہو تو پھر بتائیں کہ آپ کی سائنس تو ابھی جو ہے آپ کی ریسرچ تو ابھی میرا خیال ہے کہ 150 سال بھی نہیں ہوا. آپ کی جو اس ٹاپک پر ریسرچ ہے اس کو 150-200 سال کے اندر اندر آپ کی ریسرچ پائی جاتی ہے. جتنے بھی ٹاپکس ہیں او سی ڈی پہ لے لے اور باقی جو ہے شیزوفرینیا پہ لے لیں، اسٹیریا پہ لے لیں، ایپیلیپسی پہ لے لیں، جتنے بھی ٹاپکس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس 1400 سال پہلے رپورٹ ہو چکے ہیں اور ان کیسز کی بیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حل بتایا. اور آج کی سائنس اور آج کا سائیکولوجسٹ ان رولز کو دیکھتا ہوا کاؤنسلنگ شروع کرتا ہے کہ یہ جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں ان سے تو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں جی نفسیات کچھ ہو رہا ہے، میڈیکل کچھ ہو رہا ہے، آپ ایسے ہر چیز کو جادو جنات کہتے ہیں. پھر بات سنیں، بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ تمہیں وسوسے آئیں گے، تم اللہ کے بارے میں سوچو گے، شیطان تمہیں بار بار ایک کام رپیٹ کروائے گا، تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. ایک شیطان آئے گا جس کا نام بلہان ہے، وہ تمہیں کہے گا کہ تمہارا وضو ہی ٹھیک سے نہیں ہوا، تم نے پانی سے ہاتھ ہی صحیح سے نہیں دھوئے، دوبارہ دو، دوبارہ بار بار رپیٹ کروائے گا، تم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر پہلے بتا چکے ہیں؟ 1400 سال پہلے. اور آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ اس پر ریسرچ کی ہے، یہ تو او سی ڈی ہے، یہ تو شیزوفرینیا ہے کہ بندے کو جی جناب خوف آ رہا ہے اور بندہ خوف میں کہتا ہے فلاں بھی میرا دشمن، فلاں میرا دشمن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی دیر پہلے بتا دیا تھا اس کے بارے میں کہ تمہیں شیطان بدگمان کرے گا، یہ اس کا اختیار ہے، وہ لوگوں سے بدگمان کرے گا. قرآن نے بتا دیا تھا کہ تم نے سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی وسوسے کے پیچھے، کسی کی بات کے پیچھے، کسی کے وہم کے پیچھے لگ کے کسی کی قوم پر دوڑ پڑو. شیزوفرینیا میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کو لگتا ہے یہ بندہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، بندہ اس کو نقصان کر دیتا ہے، بندے کو ہر بندے پر شک رہتی ہے. قرآن نے کہا ہے ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہے. تو تمہیں قرآن پاک جو تمہاری نفسیات پر تمہیں وہ کر رہا ہے نا، وہ ساری ان بیماریوں سے نکالنے پر کر رہا ہے. اب علاج کیا کرنا ہے؟ ذکر فوکس محبت کے ساتھ آپ کے مائنڈ کو سٹرونگ کرے گا، آپ کی ول پاور کو بڑھائے گا، نیگیٹو تھاٹس کے خلاف لڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ ایسی دعائیں ہیں جو آپ کی ان نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. لمبا سجدہ کرنا ہے، اپنا عبادت میں پورا فوکس کے ساتھ عبادت کرنی ہے، نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی. جب یہ چیزیں آپ کرنی شروع کر دیں گے نا، یقین کریں یہ نفسیاتی بیماریاں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی. ہم اللہ کے فضل سے اسی طریقے سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. ہاں اگر ایک بیماری ہے وہ ایک لمٹ کراس کر جاتی ہے اور وہ ایک پراپر ایک مسئلے کی صورت اختیار کر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ہم میڈیسن لینے کا انکار تو نہیں کرتے. میڈیسن کی ضرورت پڑے تو آپ لیں، اس سے نہ شریعت منع کرتی ہے آپ. لیکن یہ کہنا کہ یہ شیطانی اثر نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ نہیں ہے، اس میں جادو جنات کا کردار نہیں، یہ غلط بات ہے. اس کو ہم ہر طرح دلائل سے پروو کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی جناتی مسئلے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں بعض اوقات جناتی مسئلے کی وجہ سے کوئی بیماری بن جاتی ہے اور بیماری وہ نفسیات کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عثمان بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز پڑھتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. ابن ماجہ میں حدیث ہے، میں کدھر ہوں، میں بے ہوشوں کی طرح ہو جاتا ہوں، مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئی. اب جو یہ کیفیت ہے یہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، آپ کہیں گے یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال ذکر کے ذریعے ان چیزوں کا علاج کریں. ہاں اگر میڈیکل کی سپورٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے.